السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی وقار، میں آج جو آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں، ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات آپ سے کرنی ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک پروگرام میں گیا تھا کہ جہاں پر حضرت علامہ مولانا مفتی عمران حنفی صاحب تشریف لے کے آئے تھے، اور ان کا بہت ہی شاندار خطاب وہاں پر ہوا تھا، بہت ہی اصلاحی بیان کیا تھا، اور عوام کو ایک ایسا درس، ایک ایسی ہدایت، ایک ایسا سبق دے کے گئے تھے۔ اگر وہاں کی عوام نے اس بیان پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ وہ وہاں کی عوام، چاہے میں کیوں نہ رہوں، اگر میں نے بھی ان کی ساری باتوں پر عمل کیا، اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، اگر میں نے ان کی ساری باتوں پر عمل کیا تو انشاءاللہ میں ناچیز یہاں بھی کامیاب ہو جاؤں گا اور میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ انہوں نے جو تقریر کی تھی اس تقریر میں ایک چیز اتنی خاص بتائی تھی کہ میں نے سوچا کہ یہ جو ہماری عوام الناس ہے، ہماری یہ بھولی بھالی جو جنتا ہے، کہ جو ہر کام کو سیکھنے کی بات کرتی ہے، یعنی ہم موٹر سائیکل چلائیں گے تو سیکھنے کے بعد، ہے نا، ہم سائیکل چلائیں گے تو سیکھنے کے بعد، ہم کمپیوٹر چلائیں گے تو سیکھنے کے بعد، ہم انجن چلائیں گے تو، یا اے ٹو زیڈ کوئی بھی کام ہو، ہم جو بھی کام کرتے ہیں سیکھنے کے بعد کرتے ہیں۔ لیکن افسوس جو ہے مجھے اور علماء کو جو افسوس ہے بالخصوص، مفتیان اکرام کو جو افسوس ہے بالخصوص، اور یہ افسوس سب سے زیادہ ائمہ حضرات کو ہوتا ہے، مسجد کے جو امام لوگ ہوتے ہیں ان کو اس بات کا زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہماری عوام جو ہے، ہماری قوم مسلم جو ہے، ہر کام کو سیکھنے کے بعد کرتی ہے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہماری قوم بغیر سیکھے مسجد میں جا کر کے رکوع سجدے کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو میرا جو بتانے کا مقصد ہے، میں تھوڑا الگ چلا گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علامہ مولانا مفتی عمران حنفی صاحب نے وہاں یہ جملہ بیان کیا تھا، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری عوام جب رکوع میں جاتی ہے تو کہتی ہے سبحان ربی العظیم۔ عظیم اور عظیم میں فرق ہے۔ عظیم جو ہے وہ جیم کے ساتھ ہے، اور عظیم جو ہے وہ دوئے کے ساتھ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دوئے میں اور جیم میں فرق ہو جاتا ہے، یعنی لفظ ہے سبحان ربی العظیم، اور عوام ہماری اکثر و بیشتر، تقریباً میری نظر میں 70% لوگ اس کو پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ تو عظیم کا معنی آتا ہے، معذرت چاہتا ہوں، عظیم کا جو معنی ہے، جو صحیح معنی ہے وہ ہے اللہ مرتبے والا ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے، اللہ بہت بلند و بالا ہے۔ یہ بہت بہتر جو ہے اس کا ٹرانسلیشن ہے سبحان ربی العظیم کا۔ لیکن جو ہماری عوام 70% رکوع میں جا کر جو پڑھتی ہے سبحان ربی العظیم، اس کا معنی آتا ہے معاذ اللہ تعالی رب العالمین، استغفر اللہ، مجھے کہتے ہوئے بھی عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے، اس کا معنی آتا ہے اللہ گونگا ہے۔ تو اگر ہم سجدے میں جا کر، رکوع میں، معذرت چاہتا ہوں، رکوع میں جا کر کے کہیں اللہ گونگا ہے معاذ اللہ تعالی رب العالمین، تو کیا ایسی نمازیں ہماری میدان محشر میں قبول کر لی جائیں گی؟ یاد رکھیں، ایسی نمازیں میری رہیں یا آپ کی رہیں، آپ کے والدین کی رہیں، آپ کی بہنوں کی رہیں، آپ کے بھائیوں کی رہیں، آپ کسی کی بھی رہیں، اے ٹو زیڈ قوم مسلم میں کسی کی بھی رہیں، ایسی نمازیں آپ کے منہ پر میدان محشر میں مار دی جائیں گی، یہ نمازیں کینسل کر دی جائیں گی، یہ نمازیں ریجیکٹ کر دی جائیں گی۔ اور یاد رکھیں، میدان محشر میں سب سے امپورٹنٹ جو مسئلہ ہوگا وہ نماز کا ہی مسئلہ ہوگا۔ سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہی سوال مجھ سے اور آپ سے کیا جائے گا۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں آج یہاں آ کر کے بیان کرنے بیٹھ گیا جناب، لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک چیز اور یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر، یہ چاہے پہلی کلاس کا بچہ ہو، دوسری کلاس کا ہو، یا یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہو، یا کالجز میں، یا اس کے علاوہ اسکولز میں پڑھنے والا ہو، یا مدارس میں پڑھنے والا بچہ ہو، یہ سارے بچے جب پڑھائی کرتے ہیں محنت و مشقت سے، 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، یا سال بھر کے بعد جو ان کو ایگزام دینا ہوتا ہے، امتحان دینا ہوتا ہے، آج تک کسی ٹیچرز نے، کسی مدرس نے بچے کو یہ نہیں بتایا ہوگا، اور اگر ایسا کرتے ہیں تو وہ مدرس ہی نہیں ہے، یہ وہ ٹیچرز ہی نہیں ہے، کسی مدرس نے، کسی ٹیچر نے آج تک یہ نہیں بتایا ہوگا کہ بیٹا آج جو تیرا ایگزام ہے، تیرا سوال جو آنا ہے وہ سوال یہ ہے، اور تجھ کو جواب یہ لکھ کر دے دینا ہے، تو پاس ہو جائے گا، کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ اسی لیے بچہ رات و دن محنت کرتا ہے تاکہ جو سوال آئے میں اس کا جواب بآسانی لکھ سکوں، اور اگر وہ ان سوالوں میں ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، نہیں لکھ پایا، تو اسے سامنا کرنا پڑتا ہے رسوائی کا، ماں باپ کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے، والدین کے سامنے، خاندان کے سامنے، خود کو بھی رسوائی کا
सामना करना पड़ता है, बेशुमार उसकी आंखों में आंसू होते हैं, ज़लील होना उसको पड़ता है। इसी तरह से मैदान महशर में भी मुझसे और आपसे इम्तिहान लिया जाएगा। ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान गाह है, यहाँ हम इम्तिहान देने ही आए हैं। और मैदान महशर में भी एक पर्चा होगा जिस पर सवाल लिखे होंगे और उन सवालों का जवाब हमको देना है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, याद रखें, जो सबसे पहला सवाल मुझसे और आपसे किया जाएगा वो कुछ और नहीं किया जाएगा बल्कि नमाज के बारे में किया जाएगा कि तू नमाज़ पढ़ कर के आया है या नहीं आया है। अब ये सवाल जो है दुनिया के अंदर आइम्मा हज़रात मस्जिद के अंदर चीख चीख कर मुझे भी और आपको भी बार बार बता रहे हैं कि मैदान महशर में जो सबसे पहला सवाल आपसे और मुझसे किया जाएगा वो नमाज का किया जाएगा। इसलिए पुरखुलूस आपसे गुजारिश करूँगा, नमाज को सोच सोच कर ना पढ़ें कि बराबर वाला कब रुकू में जाएगा और मुझे कब रुकू में जाना है। नमाज को नमाज के तरीक़े से पढ़ें, अदायगी के साथ पढ़ें। अगर अदायगी के साथ वो रब है, वो चाहे तो कबूल कर ले, लेकिन मेरे हुजूर अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, नमाज इस तरह पढ़ो कि जिस तरह नमाज मैं पढ़ा करता हूँ। तो जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है वो तरीक़ा मुझे भी और आपको भी अपनाना पड़ेगा, तभी हमारी नमाज़ें अल्लाह अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूल करेगा। मैं बस यही दुआ करूँगा कि हम जो भी नमाज़ें अदा करते हैं अल्लाह हमारी हर नमाज को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और इन नमाज़ों को मैदान महशर में मेरे और आपके लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए। इसी के साथ वीडियो को इख्तिताम कर रहा हूँ। कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।